اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہو یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، یقلب اللیل والنہار، اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اور زمانہ تو میں خود ہوں۔ فرمایا جب کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے اذیت دیتا ہے، زمانہ تو اللہ خود ہے۔ کوئی دن برا نہیں ہوتا، فلاں محرم کا دن برا ہے، فلاں تاریخ بری ہے، نعوذ باللہ فلاں مہینہ برا ہے، اس مہینے میں کوئی شادی کی تقریب نہ ہو، اسلام نے ایسا نہیں سکھایا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سر میں مٹی ڈالیں، گریبان کو پھاڑیں، وہ بھی شہادت پر، چہرے کو پیٹیں، سینے پر 2 ہتھڑ ماریں، اونچی آواز سے بین کریں، یہ طریقہ اسلام میں نہیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے صبر سکھایا، تحمل سکھایا۔ تو یہ سمجھنا کہ 10 محرم کو ہونے والا یہ واقعہ کربلا اس کی وجہ سے تاریخی دن ہے، محرم الحرام، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایک تاریخی دن ہے۔ اس کی عظمت و برکت مزید بڑھتی ہے کہ اس میں خانوادہ نبوت کی شہادت کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ واقعہ کربلا میں کہ ان کی شہادت سے پہلے پانی کا جو ذخیرہ تھا وہاں تک آمد و رفت شہداء کی روک دی گئی تھی، اور پانی جو ان کے پاس تھا خیموں میں وہ ختم ہو گیا تھا، تو آپ حضرات شہداء پیاس کے عالم میں تھے، تو جب روزہ رکھیں گے وہ پیاس یاد آئے گی۔ اس پیاس کو یاد کرنے کا اور ان سے نسبت کا طریقہ وہی ہے جو آقا نے بھی فرمایا ہے، دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھا جائے، اور ان شہداء کی ارواح کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی چیز پکائی جائے یا تقسیم کی جائے تو واضح طور پر صاف لفظوں میں کہا جائے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ شہداء کے نام کا پکایا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز وہ غیر اللہ کی نظر نیاز ہے، جو جائز نہیں ہے۔ شہداء کربلا کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نام پر پکایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پکایا ہے، اور اسے تقسیم کرے۔ اولاً تو علماء نے لکھا ہے کہ خاص ایام کی تعیین کر کے نہ چیزیں پکائی جائیں نہ تقسیم کی جائیں، لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہی کرتا ہے تو کم از کم وہ شرک میں مبتلا نہ ہو، وہ ایسا کھانا نہ پکائے کہ اسے لوگ کھائیں تو لوگ بھی گناہ گار ہوں، یہ بھی گناہ گار ہوں۔ صاف لفظوں میں کہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر ہے، اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور کسی مہینے کو برا سمجھنا، کسی دن کو برا سمجھنا، اسے منحوس سمجھنا، یہ غلط ہے۔ محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود نکاح فرمایا، اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر عمر کی موجودگی میں محرم الحرام میں فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے آپ روتے ہوئے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے آئے، بہت چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر سے نیچے اترے ہیں، حضرت حسین کو گود میں لیا ہے اور ممبر پر چڑھ کر اس عالم میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت حسین گود میں تھے۔ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن حسین جب آپ سجدہ کرتے نماز میں تو جیسے بچے نانا اور دادا پر نماز کے عالم میں کندھے پر چڑھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیے، اور بعض اوقات آپ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلا کرتے تھے روزانہ۔ یہ آپ کا معمول تھا، جب آپ مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے روزانہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور فرماتے حسن کو لاؤ، حسین کو لاؤ، محبت فرماتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات آپ 2 مرتبہ تشریف لے جاتے، صبح میں بھی جاتے، شام میں بھی جاتے، اور بچوں کو دیکھ کر آتے، اور بعض اوقات کسی کو بھیج کر بچوں کو منگوا لیتے۔ بے انتہا محبت تھی، اور کیوں نہ ہوگی، سیدہ فاطمہ سب سے چہیتی صاحبزادی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کو بیٹوں کی طرح عزیز تھے، اور آپ ہی کے زیر کفالت رہے۔
فرمایا علی میں تمہارے ساتھ قیامت کے دن ہر مقام پر ہوں گا، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ ان کی اولاد آپ کو بڑی عزیز تھی، یہ محبوب صاحبزدگان ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، بچوں کی شہادت ہوئی ہے میدان کربلا میں۔ بڑا ہی المناک سانحہ ہے، دردناک سانحہ ہے۔ اس موقع پر روزہ رکھا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ساتھ میں اس پیاس کو محسوس کیا جائے جو شہدائے کربلا نے محسوس کی ہے، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے جو شریعت کا صحیح طریقہ ہے شہدائے کربلا کے لیے۔ اور وہ تو بخشے بخشائے ہیں، بڑے مقام اور مرتبوں والے ہیں، اور صحابی رسول ہیں، اہل بیت ہیں، خانوادہ نبوت ہے۔ ہمارا بھلا ہو جائے گا اگر ہم ان سے محبت کا اظہار کریں گے اور یہ سارے اعمال کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تقدس افراط و تفریط سے بچتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بطور خاص اہل بیت عظام امہات المومنین، خانوادہ نبوت اور شہدائے کربلا سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔